عالم برزخ میں وہ روحیں بھی موجود ہیں, سمجھنی اب آپ نے بات یہاں ٹیکنیکل ہونے لگی ہے, جو آج سے 200 سال بعد مرنی ہیں. اب کمپلیکیٹ کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, سمجھا. یہ بالکل ٹھیک ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں. آپ تحقیق کے سفر میں بہت انجوائے کرتے ہیں. آپ کو سنی کو شیعہ غلط نظر آتا ہے, شیعہ کو بریلوی غلط نظر آتا ہے, بریلوی کو اہل حدیث. یہ سب بالکل ٹھیک ایک دوسرے کو غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے, یہ واقعی اپنے عقیدے کی لینس سے دوسرے کو غلط کہہ رہے ہوتے. تحقیق کے سفر میں آپ آزاد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت کے زمرے میں رہتے ہوئے اس کی گرفت ہے. نیک روحیں, نیک لوگوں کی روحیں واقعتاً کسی بھی مقام پہ, نیند میں کسی بھی مقام پہ جانے کی اجازت ہوتی ہے نیک لوگوں کی روحوں. اچھا دریاب بھائی, اب ایک اور بڑا اہم سوال. یہ پوڈ کاسٹ جو لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہیں اور ان کو تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں گی, کیونکہ دریاب بھائی کی گفتگو کو بہت حاضر دماغی سے سننا پڑتا ہے. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے کہا تھا, اور یہ بہت ساری کتب میں بھی میں نے پڑھا ہے, کہ جب ویسے تو ہماری روحیں زمین سے پہ آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھیں, اور پھر جب ہماری دنیا سے یہ انتقال ہوگا تو روح عالم برزخ میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن نیند کے درمیان جو موت صغریٰ ہے, اس وقت جو روح پرواز کرتی ہے, روح تو نکل گئی, تو اب ارواح سے وہ آ چکی ہے, برزخ میں ابھی اس نے جانا نہیں ہے. تو اس دوران اس کا کہاں قیام ہوتا ہے؟ وہ جتنی دیر کے لیے ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہاں جاتی ہے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے کہا نا عالم ارواح, عالم ارواح کوئی ایک مقام نہیں ہے. اچھا, یعنی اسپیس پہ میجر نہیں کیا جا سکتا, وہ ٹائم میں ڈھونڈا جا سکتا. اچھا, ٹائم میں ڈھونڈا جا سکتا, اس لیے اس کو عالم ارواح کہہ رہے ہیں. وہ وقت تب ایگزسٹ کرے گا جب ارواح اپنے بدن سے جدا ہو جائے گی, اور موت سے قبل جدا ہو جائے گی. موت کے بعد تو اس کا سفر ہی برزخ ہے اور آگے حشر ہے. اچھا, موت سے پہلے جب وہ جدا ہوگی, جب میں سوؤں گا تو عالم ارواح ریکریٹ ہو جائے گا. ہم جب نیند میں لوگ ہوتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں, تو بہت سارے لوگ جو ہیں, والدین اگر حیات نہیں ہیں, کوئی بہن بھائی, کوئی دوست, اب موت کے بعد والی جو روح ہے وہ چلی گئی برزخ میں. ٹھیک ہے, اور جو موت صغریٰ ہے اس کی جو روح ہے وہ چلی گئی ارواح میں. ٹھیک ہے, عالم ارواح میں. لیکن جب وہ نیند کی حالت میں ان اپنے فوت شدگان کو دیکھتا ہے یا ان سے ملتا ہے, تو یہ تو دو ڈیفرنٹ ٹائم زون کے اوپر ہیں یا دو ڈیفرنٹ ڈیسٹینیشن پہ ہیں, یہ کیسے مل لیتے ہیں؟ کتنے مزے کا سوال. اب میرے پاس ایک بلیک بورڈ ہوتا ہے نا, تو میں آپ کو یہ جو گوروں نے آج کل سائنس نے ٹائم ڈائلیشن اور ٹائم بینڈنگ کی تھیوری نکالی ہے نا, آپ نے وہ بڑی خوبصورتی سے سوال میں ڈال دی ہے. کیسے؟ عالم ارواح میں وہ روحیں بھی موجود ہیں جو آج سے کوئی 200 سال بعد آنی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, یہاں تک ایگری, جو 200 سال بعد آنی ہیں. عالم برزخ میں وہ روحیں بھی موجود ہیں, سمجھنی اب آپ نے بات یہاں ٹیکنیکل ہونے لگی ہے, جو آج سے 200 سال بعد مرنی ہیں. اب کمپلیکیٹ کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, سمجھا. یہ ٹرانزیشن ہے, آنی ہے, ایک ان کی پیدائش ہوئی, پھر دوبارہ پھر وہ جائیں گی, اور وہ 200 سال کا پیریڈ ہے. نہیں, میں ریپیٹ کرتا ہوں. میری روح برزخ میں ابھی ایگزسٹ کرتی ہے, میں مر چکا ہوں. 3 سٹیجز ہو گئی نا, ارواح سے نکلی, دنیا میں آئی, اور برزخ میں چلی گئی. اس سارے سپین کو ہم لے رہے ہیں زندگی, اس کو ہم کہتے ہیں زندگی. ٹھیک ہے. لیکن یہ زندگی ہم لوگوں کے لیے ہے جو وقت کی قید میں ہیں. ٹھیک ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو وقت کی قید سے جدا کرتا ہوں, اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پڑھتے ہیں, تو اس میں کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لوگ دکھا رہے ہیں, جہنم میں لوگ دکھا رہے ہیں. کون لوگ؟
جو آ کے مر چکے ان کے دور سے پہلے اور جو آ کے مرنے ہیں ان کے دور کے بعد. ٹھیک ہے, وہ سب ایک جگہ کیسے پائے جاتے ہیں جبکہ وہ ایک اور جگہ پہ ابھی کچھ ان میں سے ہیں, کچھ قبروں میں ہیں, کچھ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے, رائٹ. اس کا مطلب ہے یہ دو لوگ ایک وقت میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, دو وقت میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. اب آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے. اب ہاں تھوڑی دیر کے لیے میں واپس آپ کے پہلے سوال پہ آتا ہوں, تو دونوں ریلیٹ ہو جائیں گے. شب معراج والی اس ریفرنس سے کیسے. ذریعہ ہاشمی آج آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ذریعہ ہاشمی فوت ہو چکے ہیں. اصل میں ذریعہ ہاشمی کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے بھی فوت ہو چکے ہیں. تبھی تو آقا علیہ السلام نے ان کو جنت میں دیکھ لیا تھا. میں خوش گمانی رکھ کے جنت کا ریفرنس دے رہا ہوں. اللہ کبھی بھی مجھے یا ہمارے بچوں کو, کسی کو ہم میں سے جہنم میں نہ ڈالے. دعا کرنے میں کیا حرج ہے, جاننا تو ہے لیکن دعا کرنے میں کیا حرج ہے. اللہ تعالیٰ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے جو لوگ جنت میں دیکھے ہیں وہ موت سے جانے کے بعد دیکھے ہیں, تو ان میں بھی تھا. تو اس کا مطلب ہے ذریعہ ہاشمی مر چکا ہے اس وقت کے لیے جس وقت پہ جنت بھری ہوئی ہے. آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قید سے آزاد کر کے شب معراج پہ وہ وقت بھی دکھا دیا. اب آپ پوائنٹ سمجھیے گا. آقا علیہ السلام وقت سے ڈیٹیچ کیے گئے ہیں اور وقت سے مبرہ ایک ایسی جگہ پہ, ایسے مقام پہ لے کے گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو, کہ ان کو جنت میں جب لوگ دکھائے تو آقا علیہ السلام نے جنت والے لوگوں کو پہچانا بھی, سو کے واپس آ کے ان کو نام لے کے بتایا کہ میں نے فلاں کو جنت میں دیکھا, اپنے میرے گھر کے ساتھ فلاں کا گھر دیکھا, یہ دیکھا. وہ جو بھی حیات ہیں. اب کہنے کا مطلب کیا ہے, میں اور آپ اصل میں جا چکے ہیں. چونکہ ہم اس وقت کی قید میں ہیں تو جب تک ہم وہ سارا منظر دیکھیں گے نہیں اور اپنی اپنی موت دیکھیں گے نہیں, تب تک ہم اس وقت کی قید سے آزاد نہیں ہوں گے. اصل میں یہ سارے معاملات کب کے ہو چکے, تبھی تو جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کھول کے سب کچھ بیان کرتے ہیں کہ اور اس دن ہم یہ کریں گے, وہ سب کچھ کریں گے, جلائیں گے, تو وہ اتنے وثوق سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں نظر آ سکتی یہ چیز. اللہ تعالیٰ تو وقت کی قید سے, ہر قید سے آزاد ہے. وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے. اب اس کو یہ کمپلیکیٹ ہو گئی ہے بات تھوڑی سی, اس کو میں سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسی ذریعہ ہاشمی سوتا ہے تو اس کی روح نکلتی ہے باڈی سے, اور وہ ان 3 مقامات میں سے کس مقام کو وزٹ کرتی ہے, یہ اس لمحے کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت کے زمرے میں رہتے ہوئے اس کی گرفت ہے. نیک روحیں, نیک لوگوں کی روحیں واقعتاً کسی بھی مقام پہ, نیند میں کسی بھی مقام پہ جانے کی اجازت ہوتی ہے نیک لوگوں کی روحوں کی, جو سو رہے جاگ رہے ہیں اور جنت سے ہو کے آ رہے ہیں, سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں, جنت سے ہو کے آ رہے ہیں, جنت میں کچھ دیکھ کے آ رہے ہیں. یہ ان کی ارواح کو لبرٹی ہے. جیسے ہم نے پچھلے چیپٹر میں ہم جب پہلے اکٹھے ہوئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایرسٹوٹل کیا مانتا ہے, ہندوازم کیا مانتا ہے, بدھزم کیا مانتا ہے, تصوف کیا میرا کام ہے آپ تک تحقیق سامنے رکھنا. میں کسی بھی چیز پہ اپنی رائے آپ کو نہیں دے رہا ہوں, یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ان تمام علوم سے اخذ کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس لیے ان تمام علوم کی روشنی میں روحوں کے پاس جو ایکسیس ہے, تصوف کہتا ہے کہ روحوں کے پاس جو ایکسیس ہوتا ہے وہ جنات کے پاس نہیں ہوتا. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ایک سرٹن لیول آف آسمان سے فرشتے پتھر مارتے ہیں شیاطین کو, وہ آسمان پہ, فلاں آسمان پہ نہیں آنے دیتے. ارواح البتہ ایسی جگہ بھی کراس کرتی ہیں جو معراج کے قصے میں جب جبرائیل علیہ السلام نے ایک مقام پہ آقا علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے آگے تو میرے بھی پر جلتے ہیں, یہاں سے آگے میں نہیں آپ کا ساتھ دے سکوں گا. دیٹ گوز ٹو شو کہ جو اللہ تعالیٰ جس روح کو بلا لیتے ہیں تو وہ ایسے مقام پہ جاتی ہے جس مقام پہ فرشتے بھی نہیں جا سکتے. تو جب تصوف یہ گفتگو کرتا ہے کہ ہم جب مقام لاہوت پہ پہنچتے ہیں, ایسا مقام ہے جہاں فرشتے بھی نہیں آ سکتے, تو یہ مولوی حضرات یا کتاب کے علم والے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں, اور یہ ٹھیک لگاتے ہیں. ان کی لینس سے ایسا ہی دکھتا ہے,
جیسے ان کی لینس سے آزادی دکھتی ہے اسی طرح ان کی لینس سے ایک سرٹن قطعاً قید دکھتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں. آپ تحقیق کے سفر میں بہت انجوائے کرتے ہیں. آپ کو سنی کو شیعہ غلط نظر آتا ہے, شیعہ کو بریلوی غلط نظر آتا ہے, بریلوی کو اہل حدیث. یہ سب بالکل ٹھیک ایک دوسرے کو غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے, یہ واقعی اپنے عقیدے کی لینس سے دوسرے کو غلط کہہ رہے ہوتے. تحقیق کے سفر میں آپ آزاد ہوتے ہیں. آپ ان سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو غلط کیوں کہہ رہا ہے, وہ اس کو کافر کیوں بول رہا ہے, وہ اس کو منافق کیوں کہہ رہا ہے, وہ اس کو فلاں کیوں کہہ رہا ہے, کیونکہ اس کی کتاب, اس کا مطالعہ, اس کا عقیدہ, اس کی پرورش, اس کا سب کچھ ایک دوسرے کو ایسے ہی دکھا رہا ہے. جیسے کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ پانی میں سبز رنگ کی بوتل میں ڈال دوں گا, لال رنگ کی, نیلے رنگ کی ڈال دوں گا, تو دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ وہ اس رنگ کے پانی ہے. صحیح. لیکن چونکہ وہ میں باہر سے دیکھوں گا تو میں ہنسوں گا کہ نہیں, پانی سب میں کامن ہے, اس کی لینس ہم نے چینج کر دی ہے جس کے تھرو آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو وہ پانی فلاں رنگ کا دکھ رہا ہے. تو سنی ایک رنگ کا دکھ رہا ہے, شیعہ ایک رنگ کا دکھ رہا ہے, یا یہودی ایک رنگ کا دکھ رہا ہے, کرسچن ایک رنگ کا دکھ رہا ہے, مسلمان ایک رنگ کا دکھ رہا ہے. اسی طرح تصوف والے جس رنگ کا دکھ رہے ہیں, تصوف والے یہ کہتے ہیں اپنے رنگ میں رہتے ہوئے کہ ہم جب معشوق سے وصال کرتے ہیں تو ہم ایسے مقام پہ ہوتے ہیں جہاں فرشتے بھی نہیں آتے. تو صحیح بخاری بھی, صحیح مسلم میں بھی جب معراج کا قصہ ڈسکس ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام خود کہتے ہیں آقا علیہ السلام سے کہ یہاں سے آگے تو میں بھی نہیں جا سکتا آقا. یعنی فرشتوں کی بارڈر جو ہائیسٹ لیول آف فرشتہ, روح الامین کی بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آگے فرشتہ نہیں کوئی جا سکتا, صرف آپ جا سکتے ہیں آقا. تو وہ وہی گفتگو اپنی لینس سے کر رہے ہیں جو تصوف والے اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں تم عام آدمی کو یہ مقام دے رہے, تو کہتے ہیں تم ہمارے غوث کو یا کتب کو عام آدمی کہہ رہے ہو, یہ عام آدمی نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں تم نبی کے درجے پہ فائز کر رہے ہو. تو کہتے ہیں نہیں, ہم نبی کے درجے پہ نہیں کر رہے, ہم ایک عاشق کے درجے پہ کر رہے ہیں. ان کی آپس میں جنگ بڑی خوبصورت چلتی رہتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو صحیح کہہ رہا ہوں, اس کو غلط کہہ رہا ہوں. میں دونوں کی سوچ, دونوں کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, رائٹ. لیکن اس نقطہ نظر کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب ملتا ہے, میرے سوال کا جواب ملتا ہے کہ روح جب بدن سے جدا ہوتی ہے, چاہے وہ موت صغرا میں ہو یا موت کبریٰ میں ہو, اس کے پاس جو ایکسیس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یا اجازت سے کسی بھی لیول پہ جا سکتا ہے. تو میں سوتے ہی اپنے آنے والے 10 جنریشن کے بچے بھی دیکھ سکتا ہوں, اور واپس اپنے آپ کو جب بتاؤں گا اپنی باڈی کو تو وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا بتا رہا ہوں. جیسے میں اپنے فوت ہوئے باپ یا دادا کو دکھاؤں گا تو وہ مان جائے گا کہ میں نے خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھا. جو بچے میں نے تجھے دکھائے خواب میں, تو نے یہ کیوں نہیں مانا کہ وہ میرے بچوں کے بچوں کے بچے ہیں؟ کیونکہ وہ میرے ڈائریکٹری میں ایگزسٹ نہیں کرتے, تو مجھے وہ عام بچے لگے. انلیس میری روح خواب میں باقاعدہ طور پہ مجھے انڈیکیشن دے کہ یہ عام بچے نہیں میں تمہیں دکھا رہا, یہ تمہاری 4تھی جنریشن دکھا رہا ہوں جو بہت اچھے رستے پہ جانے والی ہے, تو ایک اچھا سائن دے رہا ہوں کہ تم ٹھیک رستے پہ جا رہے ہو. اس کو میں اشارے میں سمجھاؤں گا. میں جیسے ہی دریافت جاگے گا تو کہے گا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اتنے ٹھیک رستے پہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری 3ری 4تھی جنریشن بھی نیک رستے پہ چل رہی تھی. مجھے تو وہ بچے نظر تک آ گئے ہیں. کیا ہے یہ, کیا ہو رہا ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو گیا خواب انٹو مائی ڈائریکٹری ان اے وے دیٹ آئی انڈرسٹوڈ اٹ. کتنی دفعہ ہوتا ہے مجھے خواب سمجھ میں نہیں آتا, میں کہتا ہوں اس کی تعبیر کسی سے پوچھوں یا تعبیر پھرولوں کتابوں میں. یہ وہ ریلم ہے جہاں پہ روحیں ٹریول کرتی ہیں اتنا جتنا اللہ تعالیٰ روح کو اختیار دیتے ہیں اس کی نیکی یا اس گریٹر تصور کی ریچ کے لیے. اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کس مقصد سے سوتا ہے اور کس مقصد سے جاگتا ہے, تو اگر اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے اس بڑے مقصد کے قریب پہنچتا ہے, چاہے وہ کسی بھی رخ سے ہو, چاہے وہ مجاہد ہے, چاہے وہ مبلغ ہے, چاہے وہ معلم ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے تو سب رستے بکھیر دیے ہیں کہ پہنچنا تم نے ایک رستے پہ. تو ہوتا کیا, جب یہ شخص سوتا ہے تو اس کے تصور میں اس کی روح کو وہ آزادی دیتے ہیں کہ اب تو جا, تاکہ تو جلدی سے جلدی اس کو وہ سائنس دے اور جلدی سے جلدی وہ منازل طے کرے اور وقت نہ ضائع کرے. اچھا,